جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صلوات محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، وقت بہرحال زیادہ ہو چکا ہے، بہت ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ نے دو نبیوں سے اپنے گھر کے لیے عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے۔ دیکھیے، نبیوں سے بھی عہد ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے، آپ سے، ہم سے بھی عہد ہے، آنے والے قیامت تک کے نسلوں میں سب سے عہد ہے، اور سب کا الگ الگ عہد ہے۔ جیسے تمام انسانوں سے اللہ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ تو اس کا مطلب یہ ہم سے آپ سے عہد لیا اللہ نے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ دیکھو، میں نے یہ کیا عہد تو آدم کی اولاد نہیں لیا کہ شیطان کے کہنے میں نہ شیطان کی پرستش نہ کرنا۔ اچھا، اب آ جائیے، یہ عہد ابراہیم و اسماعیل سے ہے، یہ کسی اور چیز سے نہیں ہے، صرف اللہ نے جو عہد لیا ہے وہ اپنے بیت کے لیے۔ دیکھیں، ملاحظہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل تاریخ میں ہے، مولا علی کے فضائل حدیثوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اہل بیت کے فضائل کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن پڑھیے۔ ملاحظہ کریں، اگر اہل بیت کے فضائل کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو پڑھیے۔ قرآن میں سب سے زیادہ اہل بیت کے فضائل ہیں، کسی اور کتاب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے ہو سکتا ہے بزرگ جانتے ہوں، لکھنؤ میں درگاہ کے پاس ایک بہت بزرگ، میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، شاعر رہتے تھے، استاد الشورا اس وقت وہ کہے جاتے تھے، حکیم شارب لکھنوی صاحب درگاہ کے پاس رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے ایک شعر کہا لیکن پوری حقیقت کو سمیٹ کر رکھ دیا ایک شعر میں۔ اب دیکھیے، بہت سی جگہ ایسے آپ ملاحظہ کریں کہ ایک ایک شعر میں پوری حقیقتیں آ جاتی ہیں، جو آپ پوری کتابیں بھر دیں وہ ایک شعر کا کمال ہوتا ہے۔ بھائی، میر انیس اور مرزا ضبیر کا کمال کیا تھا کہ یہ ایک ایک شعر میں پوری ایک روایت کو نقل کر دیا کرتے۔ دیکھیے، ہزار لوگوں کو مجھ سے آپ سنیے تعریف کہ صاحب پیغمبر کیسے تھے، اکثر آپ کتاب پڑھی ہے کہ صاحب وہ پیغمبر کون تھے جو آدم سے افضل تھے، اور نوح سے بہتر تھے، اور ابراہیم سے اچھے تھے، اور کائنات میں سب سے بڑے تھے، اور تمام فرشتوں سے افضل تھے۔ لیکن میر انیس صاحب نے 2 مصرے میں جناب پیغمبر اسلام کی عظمت کو سما دیا، 2 مصرے میں، اور پھر 2 مصرے اپنی ذات کے لیے کہے۔ بھائی، پیغمبر کی تعریف کیسے کریں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر کا چہرہ وہ شمس جیسا تھا، کوئی کہتا ہے پیغمبر کے بال وہ لیل جیسے تھے۔ یہ الگ الگ تعریفیں ہیں، حوریں الگ تعریف کریں گی، قدسیہ الگ تعریف کریں گے، غلمان الگ تعریف کریں گے، جنت الگ تعریف کرے گی۔ میں کہتا ہوں جس کی پوری کائنات تعریف کرے وہ محمد ہے، اور محمد جس کی تعریف کرے وہ اہل بیت ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ نبی کے آپ 1 گھنٹہ تعریف کر دیا، لیکن میر انیس صاحب کا کمال کیا تھا، انہوں نے ایک شعر میں یعنی 2 مصرے میں، پوری توجہ رکھیے گا، 2 مصرے میں پوری تعریف پیغمبر کی سمیٹ کر رکھ دی۔ بھائی دیکھیے آدم کا اور محمد کون ہے؟ پیغمبر اسلام، جو آدم سے بھی افضل ہے۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے سارے نبیوں کا نام لیں گے، ساری کتابوں سے افضل، ساری کائنات سے افضل، پوری کائنات سے بہتر۔ تو میر انیس صاحب نے دیکھیں 2 مصرے میں کس طرح، سوچئے شاعر کیسے تھے، کہتے ہیں کہ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، اگر آپ 1000 پھول لے آئیے لیکن جو گلاب کی بات ہے وہ کسی اور کی بات نہیں ہے۔ ویسے ہی ملاحظہ کرے، کہتے ہیں کہ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، اسی طرح ہے محمد سبھی رسولوں میں۔ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، اسی طرح ہے محمد سبھی رسولوں میں۔ اور کلی سے پھول کیا، پھول سے گلاب مجھے خدا نے کر دیا، ذرے سے آفتاب مجھے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو عزیزوں دیکھیں یہ وہ چیز ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک بحث، ابھی وہ شعر میں نے پڑھا نہیں جو میں نے جس کی مثال دی تھی، ہمارے یہاں ایک بحث یہ چیز ہو جاتی ہے، اجی وہ بھی دیکھیے اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ارے وہ دیکھیے یہ خناس ہے ہمارے لوگوں میں، کیا ارے وہ شاعر آیا ہے فلاں جگہ، دیکھیے میں بڑے اشاروں میں کہہ رہا ہوں، وہ زخمی ہو گیا مگر آیا ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ وسلم۔ وہ شاعر دیکھیے، ارے وہ ذاکر دیکھیے کیا بیان کرتا ہے۔ اب بھائی آپ پوری توجہ دیں، جو شاعر اہل بیت کے نام پہ قربان ہو، جو ذاکر اہل بیت کے نام پہ قربان ہو اور کہتا ہے میں نے وہ حدیث میں اہل بیت کی فضیلت، وہ فضیلت، اس سے خالی اتنا آپ کہہ دیجئے علی کو پہلا مانتے ہو یا نہیں۔ ہاں پوری توجہ دیکھیے، 1000 فضیلتیں بیان کرے لیکن اگر علی کو وہ پہلا نہیں مان رہا ہے تو اس کے معنی کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزوں یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے میں مثالیں دے رہا ہوں، ڈاکٹر انیتا رائے ہندو عورت ہے، لیڈی ہے، مولا علی کے اوپر اس نے کتاب لکھی، شہزادی زینب کے اوپر کتاب لکھی، کمال ہے، اور لندن میں رہتی ہے۔ اچھا اس سے پوچھا گیا کہ تم علی کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ کہا علی ایک خوشبو ہے، خوشبو سے محبت کسے نہیں ہے؟ آپ کہاں سن رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خدا کی قسم جو علی کے بارے میں کتاب لکھی ہے کہ مجھے علی سے محبت ہو گئی۔ اب آپ ملاحظہ کریں، یہ میں نے جو مثال دی کتابوں کو نام بھی لیے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلمان ہے، مگر علی کی تعریف کی۔ جار جرداق یہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، اور دیکھیں مولانا یوسف ورما مولا علی کے اوپر بہترین کتاب لکھ دی۔ اب آپ اندازہ کریں، میں دیکھیے نام کہاں تک بتاتا جاؤں، دیکھیے علی حیدر قلندری، تقیہ شریف، کاکوری شریف، یہ شیعہ نہیں ہے، مسلمان ہے، مگر مولا علی کے اوپر ایک کتاب لکھی احسن الانتخاب، جس کی 5 موٹی موٹی الگ الگ جلدیں ہوئیں۔ بھائی ایک ہی ملاحظہ کریں، یہ شیعہ نہیں ہے، مگر اب آپ ملاحظہ کریں انہوں نے علی پر کتاب لکھی۔ خواجہ حسن نظامی ثانی، ان کی آپ کتاب پڑھیے جس کا نام ہے تماچا برخسار یزید۔ ملاحظہ کریں، تماچا برخسار یزید، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم سے لوگ سوال، آپ کتاب پڑھ لیجئے، یہ شیعہ نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کہا میں کٹر مسلمان ہوں، شیعہ نہیں ہوں، باپ دادا سے شیعہ نہیں ہوں، مگر یزید کے اوپر کتاب لکھی تماچا برخسار یزید۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، یہ یزید کو اتنا برا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو انہوں نے اسی کتاب میں جواب دیا کہ پھر یہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ کو نمرود و فرعون کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں خالی نام بتاتا چل رہا ہوں، آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ دیکھیں مولوی بہت پیشے سے، یہ دیکھیں مولوی اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب کتاب لکھنا عالم کا کام، مولوی کا کام۔ بھائی جس کو توفیق ہو جائے یہ اس کا ہے، کتاب کوئی عالم سے، بہت سے ہم کتابیں سینکڑوں نام بتاتے ہیں۔ دیکھیے محمد انعام کلکتوی نام، دیکھیے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ 500 صفحے سے زیادہ کتاب کا نام ہے ہدی للعالمین۔ اور یہ شیعہ نہیں تھے، کلکتے میں رہتے تھے، انہوں نے کہا میں مجلسوں میں جاتا تھا،
جو مولانا لوگ پڑھتے تھے ہماری کتابوں کا حوالہ وہ میں دیکھتا تھا کہ پیشے سے ٹرک کے ڈرائیور تھے اور تحقیق کرتے کرتے ایک دن شیعہ ہو گئے. ملاحظہ پوری توجہ نا, ایک دن شیعہ ہو گئے. اب ان کی کتاب کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہی خواجہ حسن نظامی نے بھائی ملاحظہ کرے ایک نظم کہی تھی, نظم ملاحظہ کرے, انہوں نے نظم یہ کہی تھی کہ خدا کے بعد نبی ہیں, نبی کے بعد علی. ارے کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, خدا کے بعد نبی ہیں, نبی کے بعد علی. تو اس عالم دین کا نام بھی لکھا, ان کے خطوط ہے کہ ارے آپ نے خواجہ صاحب یہ کیا کر دیا حسن نظامی صاحب, یہ نہ کہیے کہ خدا کے بعد علی ہیں, خدا کے بعد نبی ہیں, نبی کے بعد علی, ارے کہیے نبی کے بعد فلاں. اب آپ سنتے جائیے, نبی کے بعد فلاں, نبی کے بعد فلاں اور اس کے بعد علی. تو انہوں نے خط کا جواب دیا کہ سنو یہ اور کوئی نہیں ہے, ہم ان کو وہ تو مان سکتے ہیں مگر نبی کے بعد شریک نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آپ دیکھیے جملہ ملاحظہ کرے, بادشاہ رکن الدولہ, کتاب کا نام شہید ثالث کا نام تو سنا ہوگا, آگرہ میں ان کی قبر ہے, ان کی کتاب کا نام ہے مجالس المومنین. پوری توجہ رکھیے گا, مجالس المومنین. اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بادشاہ رکن الدولہ, اور اس دور میں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کو بلایا گیا. ایک بڑا اہم مناظرہ ہوا تھا, دو چیزوں پر, دو پوائنٹ پر. اب آپ سن لیجئے. پہلا پوائنٹ یہ رکھا کہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر بول رہا تھا. انہوں نے کہا ہم مسلمان, ہم یہ روایت نہیں مانتے, ہو نہیں سکتا کہ کہیں انسان کا کٹا ہوا سر بولنے لگے. اب دیکھیے جس نے چھوٹی بستی دیکھی ہے اسے معلوم کیا کہ شہر کیا ہوتا ہے. پوری توجہ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم روایت نہیں. دیکھیے بادشاہ ہے, سارے لوگ ان کے ہیں, سارے آدمی ان کے, صرف ایک عالم دین, کون؟ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ جنہیں کہا جاتا ہے, یہ خالص شیعہ ہے. تو کہا صاحب ہم یہ مانتے ہی نہیں. کہا کیوں؟ میں نے جملہ جو کہا اس میں ملاحظہ کرے, سارے فضائل کتابوں میں نہ دیکھیے, فضائل اہل بیت کے قرآن میں ہے. پوری توجہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں انسان کا کٹا ہوا سر بولنے لگے, نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے, اور جسم جو ہے یہ کربلا میں ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, اب تمہیں فیصلہ, ججمنٹ آپ کو دینا, جج ہے. کہا کیا؟ میں قرآن کی آیت پڑھا, سنیے ملاحظہ کریں. انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی, اور ایک کیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ نے قرآن میں کہا, یہ حشر کے لیے ہے کہ حشر میں اللہ نے کہا آج ہم گنہگاروں کے منہ پر ٹیپ لگائے دیتے ہیں. مہر کے معنی ہی ہے, ملاحظہ کریں, آج ہم گنہگاروں کے منہ پر مہر لگائے دیتے ہیں, ان کے منہ پر ٹیپ لگائے دیتے ہیں. آج گنہگار بول ہی نہیں سکتے, آج ان کے ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, قرآن کہہ رہا ہے گنہگار کے منہ کو بند کر دیا جائے گا, سیل کر دیا جائے گا, ٹیپ لگا دیا جائے گا, مہر لگا دی جائے گی. اب گنہگار نہ بول پائیں گے. اب ان کے آج ہاتھ بولیں گے, آج پیر بولیں گے. تو کہا بادشاہ تم سمجھو, ارے جب اللہ گنہگار کو اتنا پاور دے سکتا ہے کہ منہ بند ہو جائے پھر بھی ہاتھ پیر بولنے لگے. ارے کہاں سن رہے, کہاں سن رہے. اب آپ متوجہ ہو کر سن رہے. تو جب گنہگار انسان کے ہاتھ و پیر بول سکتے ہیں تو وہ جسے اللہ نے مجسم انسان بنایا, صداقت کا پیکر بنایا, اگر اس کا کٹا ہوا سر بولنے لگے تو پھر یہ تعجب کیا ہے. تو کہا جاؤ آپ دیکھیے آپ کی شکایت ملی, اب یہ بخشی نہ جائیے گا. کیا سنا ہے کہ آپ علی کو کس طرح مانتے ہیں, آپ ثابت کیجئے اپنا عقیدہ. تو کہا صاحب دیکھیے, شیخ صدوق نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت, ہمارے ہاں جو شیعہ مسلک ہے اس میں علی کو ویسا ہی مانا جاتا ہے جیسے اللہ میاں کو مانا جاتا ہے. اللہ میاں کو اللہ کی طرح مانتے ہو؟ کہا نہیں, آپ سمجھیے. کیا پھر کہ ہمارے ہاں مولا علی کو ویسا ہی مانا جاتا ہے. پوری توجہ, میں سمجھ لیجئے مجلس کا محضل یہ دے رہا ہوں. ہمارے ہاں انہوں نے کہا مولا علی کو اسی طرح مانا جاتا ہے جس طرح اللہ کو مانا جاتا ہے. کہا باپ وضاحت تو کرے. کہا جیسے اللہ کو ماننے کے لیے اللہ نے قرآن میں نہیں کہیں کہا ہوگا, بس ایک نہیں, ہر جگہ زیادہ تر اللہ نے جو کہا تو کہا لا الہ. لا الہ کے معنی کیا ہے؟ الا اللہ نہ جائیے, لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا الا اللہ, سوائے اس ایک اللہ کے. تو یہ کوئی اللہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کیوں کہلا رہا ہے؟ بھئی آپ اپنا پرچار کیجئے, آپ کہیے اللہ ایک ہے. یہ کیوں کہہ رہے کہ لا الہ,
لا الہ کے معنی ہے کوئی اللہ نہیں. بھائی ملاحظہ کریں. تو کہا نہیں آپ سمجھے نہیں. شیخ صدوق نے کہا جیسے اللہ کو ماننے کے لیے واجب ہے مسلمان پر، لازم ہے کہ اللہ کے مقابل میں جتنے نقلی خدا ہے، جتنے نقلی خدا ہے پہلے ان کا انکار ضروری ہے. اسی طرح علی سے پہلے جتنے نقلی خلیفہ ہیں ان کا انکار ضروری ہے. ہمارے ہاں مولا علی کو ویسا نہیں مانا جاتا ہوں گا. ہمارے ہاں مولا علی کو اللہ کی طرح مانا. دیکھیں میں نے ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، انشاءاللہ آپ یہ عرض کر رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں، اب آپ متوجہ ہیں، جو کتابیں ہیں ان میں جو فضائل لائے گئے ہیں وہ مسلمانوں کی کتابوں سے، میں نے صرف حوالے دیے ہیں، باقی نے عرض نہیں کیا ہے. دیکھیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر وہ شعر پڑھوں گا. ڈاکٹر انیتا رائے نے غضب کر دیا جو اس نے شہزادی زینب پر کتاب لکھی، آپ پڑھ لیجئے. میں ایک صرف جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا، اس پہ غور کریے آپ بھی اور سوچئے. یزید کی ماں کا نام ہندہ نہیں تھا، یہ دادی تھی. زیارت عاشورہ میں دادی کے نام سے خطاب ہے، ماں کے نام سے نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سنیں، آپ پوری توجہ. شہزادی زینب کا جو خطبہ ہے تو یہی کہا ہندہ کی اولاد، جبکہ یہ یزید کی دادی تھی. بھئی پوری توجہ رکھیے گا، ماں سے خطاب نہیں، ہندہ کی اولاد. اور آ جائیے امام حسین علیہ السلام کا مدینہ میں خطبہ، جب مروان کے لیے کہا یبن الزرقہ ان تقتلنی، اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے. اب آپ متوجہ ہیں، سن رہے ہیں. اچھا شہزادی زینب نے جو کوفے میں خطبہ دیا، شاید کوئی جملہ آپ کے لیے ہو، کوفے میں جو خطبہ دیا تو ابن زیاد کے لیے کہا مرجانہ کی اولاد. اب ہم ملاحظہ کریں، مرجانہ کی اولاد. مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ نابغہ کی اولاد، امیر شام کے وزیر کے لیے. یہ چار عورتوں کا نام آپ سن لیں گے تو پوری مجلس ہے. ہسٹری میں ہے چار عورتیں. یہ کیا تھی؟ یہ مکے میں، دیکھیے میں پوری تفصیل نہ بیان کروں گا، اگر ادب نہیں تو بیکار ہے، چاہے بھلے ممبر ہو، ادب تو ہونا چاہیے. یہ مکے میں نمایاں مقام رکھتی تھی. پوری توجہ رکھیے گا، مکے میں نمایاں مقام رکھتی تھی. کون؟ ایک ہندہ، بھائی ملاحظہ کریں، ایک مرجانہ، اور ایک مروان کی ماں، اور ایک آس کی ماں، نابغہ. ان کے گھروں پہ جھنڈے لگے رہتے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ کوئی ضرورت مند ہو تو ادھر آ جائے. دیکھیں میں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی جو شوق رکھتا ہے تو ادھر آ جائے. ان کے گھروں پہ جھنڈے لگے رہتے تھے نشانی کے طور پر. اب سمجھ میں آیا انہیں جھنڈے سے اتنی محبت کیوں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک حیدری صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. یہ بھی عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو آپ سنتے ہیں کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جناب حکیم شارف لکھنوی صاحب مرحوم، انہوں نے جو شعر کہا ایک ہی شعر ہے. لوگ کہتے ہیں اس کتاب میں کہاں دکھاؤ، اس کتاب میں آپ کتابوں کا حوالہ ہی نہ دیجیے، آپ قرآن کی بات کریے. ملاحظہ کریں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہی فضائل اہل بیت موجود ہیں. قرآن میں آپ دیکھیے فضائل اہل بیت، ہمارے علماء نے قرآن سے ہی اہل بیت کے فضائل، جیسے ابھی میں نے شیخ صدوق علیہ تو انہوں نے ایک شعر کہا، کہتے ہیں کہ پھاڑ ڈالیں سب کتابیں مدح اہل بیت کی، پھاڑ ڈالیں سب کتابیں مدح اہل بیت کی، دشمن آل نبی قرآن کہاں لے جائیں گے.
بات یاد رکھیے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کتابیں پڑھ لیجئے، آپ اتنی رات میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ چلیے ایک ایک آدمی کو ہم 200 روپیہ دیں گے ساتھ میں، اور خالی 1 گھنٹہ بیٹھیے، لوگ نہ جائیں گے کہ 200 روپیے کے لیے اپنی نیند خراب کریں۔ کتنا بڑا شہنشاہ ہے حسین، کتنا بڑا شہنشاہ ہے حسین کائنات کا، کہ دنیا کا کون ایسا علاقہ ہے جہاں مجلس حسین نہ ہو رہی ہو۔ اچھا دیکھیے، بنی امیہ بنی عباس کی تاریخ ہے، انہیں مٹانے والے مٹ گئے، ملاحظہ کریں، ان کے جلوس و عزا کو بند کرانے والے ختم ہو گئے۔ ارے خود سامنے دیکھ لیجئے، کربلا میں لاکھوں ان کے دشمن تھے، سب ڈوب کے مر گئے، 72 آج دلوں میں بھی زندہ ہے، 72 آج بھی زندہ، یہ زندہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مولا حسین کے غلام، اب نہ کہیے گا، آپ خالی کہیے مولا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، حر کے غلاموں کا ہمیں غلام سمجھ لیجئے، حر کے غلاموں کا غلام، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھیے عزیزوں، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے، یہ فضائل علی اور کربلا ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ادھر لاکھوں کا لشکر، اچھا 2 لوگوں نے جنگ بہت زیادہ کی، علامہ ذیشان حیدر صاحب نے خطبات کے ترجمے کیے، اس میں موجود، ایک جناب بریر دوسرے جناب حر کاٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ آپ سوچئے جب صحابیوں کا یہ عالم ہے تو عباس کا حال کیا ہوگا؟ پڑھ لیجئے شہزادی زینب کا جملہ شام کا، جب یزید اترا رہا تھا تو کہا کیا اترا رہا ہے یزید؟ میرے گھر کے جوانوں نے، اکبر و عباس نے، حسین نے تیرے سپاہیوں کو اتنا کاٹا ہے کہ کوفہ و شام کے ہر گھر میں ماتم ہے۔ ملاحظہ کریں، ارے کہاں سن رہے ہو؟ ماتم ہے۔ اب یہ نصیب ہے کوئی ظالم کا ماتم کرے، کوئی مظلوم کا ماتم کرے، یہ نصیب ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جناب حر جب جنگ کر رہے تھے، آپ دیکھ لیجئے، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا، تو اتنے سپاہیوں کو، یزیدی لشکر کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ پسرے ساتھ کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے لشکر کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ سوچئے جب صحابی کا یہ حال ہے تو جگر کے ٹکڑوں کا حال کیا ہوگا؟ پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ تو اب اسے کیا کرنا تھا؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب انسان کوئی بہادر ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے نفسیاتی جنگ، تو اس نے نفسیات کا سہارا لیا پسرے ساتھ نے۔ کیسے؟ جب حر لشکر کو قتل کر رہے تھے، یزیدی لشکر کو کاٹ رہے تھے، تو اس نے نفسیاتی سہارا لیا اور کہا حر کیا ہوا تجھے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کتنا پورا سودا کیا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا؟ کہا کیا گھاٹا؟ کہا یزید اور ابن زیاد کی دی ہوئی سپہ سالاری کو چھوڑ دیا۔ کیا سن رہے ہو میرے دوستو؟ 1000 فوج کا سردار تھا کہ نہیں؟ کہا یزید اور ابن زیاد کی دی ہوئی سرداری کو چھوڑ دیا، حسین کی غلامی میں آ گیا۔ کیوں؟ اس دور میں پیر کی جوتی اچھی مانی جاتی تھی، غلامی اچھی نہیں مانی جاتی۔ دیکھیں مولانا تشریف فرمائیں، لہذا نفسیاتی چیز، نفسیاتی جملہ اس نے لیا۔ کہا پسرے ساتھ نے حر، ارے تو نے کیا گھاٹے کا سودا کیا؟ یزید اور ابن زیاد کی دی ہوئی سرداری کو چھوڑ دیا، حسین کی غلامی میں آ گیا۔ تو حر نے اسی طرح گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آواز دی، کہا کیا بکتا ہے پسرے ساتھ؟ اب تو سن لے اور تیرے یہ سب ساتھی سن لے، یزید اور ابن زیاد کی دی ہوئی سرداری کل جہان کی غلامی تھی۔ یزید اور ابن زیاد کی دی ہوئی سرداری دونوں جہان کی غلامی تھی، حسین کی عطا کی ہوئی غلامی پوری کائنات کی سرداری ہے۔ سردار ہے جسے حسین غلام کہہ دیں،
جو حسین کی غلامی میں آ جائے اس کا بیڑا پار ہے. یہ نہ کہیے ہم حسین کے غلام، کہہ دیجئے ہم حر کے غلام ہیں. بیڑا پار. بس عزیزو یاد رکھیے گا، ایک غلام کی زندگی اور ایک سردار کی زندگی. اب اسے چاہے جیسے سنیے اور اسی پہ مصائب لگائے، زیادہ زحمت بھی نہیں دوں گا. آپ دیکھیے ایک غلام کی زندگی ایک سردار کی. یہ تو غلام اپنے کو بتا رہا ہے نا، ثابت کیا کہ میں حسین کا غلام. عزیزو آپ بس 7 یا 10 منٹ اور نہ سوئیے گا، جاگتے رہیے. دیکھیے اہل بیت وہ ہیں جن کے ہاں سونا بھی عبادت ہے، لیکن وہاں سو کے جنت خرید لی اور یہاں سوئیں گے تو جملہ نکل جائے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ متوجہ ہو جائے. بس عزیزو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. سرداری غلامی. پیغمبر آئے بیٹی کے گھر میں، کہا بیٹی خوف محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ نے چادر اڑا دی. علامہ شبلی نعمانی اعظم گڑھی اپنی کتاب سیرت النبی جلد پہلی، اس میں یہ روایت ہے، اس لیے نقل کر رہا ہوں. دیکھیے میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ تو نہیں دیا، اس میں بھی یہ روایت ہے کہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. اور چادر کے معنی دوپٹہ ہی تو ہوا، اوڑھنے کی چادر. یہ چادر، اور اس ایک چادر میں پیغمبر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی اور زہرا بھی. اجا جبریل نے کہا ہم بھی جانا چاہتے ہیں. پڑھ لیجیے حدیث کتاب، میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، وقت ہو جائے گا. اللہ نے کہا جا تو رہو جبریل، چلے جاؤ، لیکن چھٹا بن کے جانا. پڑھ لیجیے حدیث کتاب، چھٹا بن کے جانا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ پنجتن اور ہے تم اور ہو، پنجتن اور ہے تم اور ہو، تمہارا ان میں شمار نہیں ہے. جانا تو چھٹا بن کے. تو عزیزوں پھر کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام آ گئے. دیکھیے پہلے شاید آپ جانتے ہوں، بزرگوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، بچوں کے لیے نہیں. پہلے جو بزرگ علماء ہوتے تھے یا ذاکرین، وہ معجزات پہ بہت پڑھتے تھے. ایک زمانے میں صرف معجزات پڑھے جاتے تھے. تو معجزات میں یہ بھی ہے، آپ پڑھیے کتابوں میں، کہ فاطمہ زہرا کی چادر رہن رکھی گئی، گروی رکھی گئی ایک یہودی کے ہاں. وہ آدھی رات کو بھاگا بھاگا آیا، کہا یہ چادر بھی لے لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. کلمہ؟ کہا یہ کیسے؟ کہا جہاں ہم نے چادر رکھی تھی جس حجرے میں، یہ رات میں اس چادر سے اتنا نور نکل رہا، چادر سے نور نکل رہا ہے. آپ سوچئے جس کی چادر میں اتنا نور ہے ان ہستیوں میں کتنا نور ہوگا جن کی چادر میں اتنا نور ہے. اب آپ سوچئے. اچھا دیکھیے ایک بات پہ آپ رکتے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں ایک بات پہ یا تو آپ طے کر لیجئے پہلے سب لوگ اتحاد کر کے کہ پیغمبر کے لیے تب بولا کریے، یا تو یہ کہیے کہ پیغمبر نوری تھے. کوئی بات نہیں، مان لو. اور نہیں مانتے ہو تو کہہ دو پیغمبر خاکی تھے. خاکی کا مطلب ہمارے جیسے. تو ایک بات پہ ٹکو، یا تو پیغمبر کو کہو نوری تھے، یا تو پیغمبر کو کہو خاکی تھے. مگر اگر یہ کہہ رہے ہو کہ پیغمبر خاکی تھے تو میں بھی کہوں گا کہ اگر پیغمبر خاکی تھے تو فدق فاطمہ کو دے دو. اگر پیغمبر خاکی تھے تو فدق فاطمہ کو دے دو. خاکی کا مطلب جیسے ہماری اولادیں ہم دیتے ہیں میراث، ویسے دو فدق. اور اگر پیغمبر نوری تھے تو خلافت علی کو دے دو. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. آواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ. عزیزوں دیکھیں اب میں نے عرض کیا میں 10 منٹ سے اوپر میں نہیں جا رہا ہوں، بس 10 منٹ کے اندر اپنی بات تمام کر رہا ہوں. اچھا عزیزوں یہ بات کہ اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی پڑھا جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری اتنی نعرہ رسالت کیوں. دیکھیے ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں میاں، اس کو یاد رکھیے. جب ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کا دشمن تو نہیں ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. احد میں یہی تو لگ رہا تھا، اللہ اکبر. اب جہاں یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ کوئی رسول کا دشمن کافر تو نہیں ہے تو نعرہ رسالت.
اچھا یہ دونوں دور الگ ہو گئے. اب یہ زیادہ دیکھنا ہوتا ہے اس میں کوئی منافق تو نہیں ہے. اس میں صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو عزیزوں جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چادر کا کمال تھا. ان کا کلمہ بھی پڑھا دیجئے. کیوں کہ جس کی چادر میں اتنا نور ہے وہ صاحبان چادر کتنے نورانی ہوں گے. تلوار کے ڈر سے نہیں, ان کا نور کا عالم یہ ہے. تو عزیزوں چادر لی. اچھا میں کہہ رہا ہوں اس وقت پیغمبر کی کتنی بیویاں تھیں جانتے ہیں؟ 9 بیویاں. اچھا ذوب تھا تو بیوی کے ہاں کیوں نہیں گئے؟ پوچھ رہا ہوں بیٹی کے ہاں کیوں آئے؟ اس کا مطلب نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں. اب سن لیجئے فرمان, بات ختم یہیں پر. کیا فرمانا چاہتے ہیں اب آپ سنیے. کہ صاحب پیغمبر نے چادر لی, فاطمہ زہرا کی تشریح نہیں بیان کروں گا, اور اسی میں آ گئے. حسن و حسین آئے اجازت لی آ گئے, مولا علی آئے اجازت لی آ گئے, فاطمہ زہرا اجازت لی آ گئے. اچھا اور جب سب فاطمہ زہرا بھی اجازت لے کر آ گئی تو اب اللہ نے جو بھی آئے تطہیر کا سلسلہ وہ میں زیادہ عرض نہیں کروں گا, صرف یہ 5 آ گئے. اب سنیے ایک کتاب ہے, آپ جائیے ندوے سے خرید لائے. کتاب کا نام ہے دنیا کی 100 بہترین خاتون. 100 عورتوں پہ کتاب لکھی. اب اس میں سیریل بھی ہوتا ہے, مولانا ہوتا ہے چھوٹے بڑے کا لحاظ. سب سے پہلا نام, فرسٹ نام فاطمہ زہرا کا ہے, دوسرا نام جناب خدیجہ کا ہے, ملاحظہ کریں, اور اس کے بعد تیسرا وہ جسے نبی بہت چاہتے تھے, وہ ہاتھ ان کو چاہتے تھے, ان کے بغیر کہیں قدم ہی نہیں رکھتے تھے, انہیں تو کاندھے پر بٹھال کے ناچ دکھانے بھی لے جاتے تھے, ملاحظہ کریں, بہت چاہتے تھے. اب یہ ان سے روایت ہے کہ بھیا آپ کیوں نہیں گئے. دیکھیے اسی کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, آپ کیوں نہیں گئی. تو اب دیکھیے ہر ایک کا وکیل ہوتا ہے, جو یزید کا وکیل ہے وہ اس کے بھائی مبارک ہو, وہاں اس کا مسئلہ. جو حسین کا وکیل ہے وہ اس کی وکالت, جو جس کا وکیل ہے وہ اس کی وکالت کرے گا. ان کا صاحب نہیں یہ تو جا سکتی تھی مگر جاتی کیسے؟ صاحب پیغمبر تو ان کے شوہر تھے, وہ تو محرم تھے, اور حسن و حسین ان کے نواسے جیسے تھے, نواسے نہیں تھے, نواسے جیسے تھے, اور فاطمہ ان کی بیٹی جیسی تھی. مگر علی تو نامحرم تھے چادر میں, وہ بھلا کیسے چلی جاتی؟ نامحرم تھے علی. عجیب بات ہے. کہا اس لیے نہیں گئی کہ انہیں شرم آ رہی تھی کہ چادر میں علی نامحرم تھے, کیسے علی کا سامنا کرے, لہذا چادر میں نہیں گئی. کتنی شرم آئی. ہر جگہ ایسی شرم اچھی نہیں لگتی ہے. اب آپ ملاحظہ کریں, دیکھیے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہاں پہنچے کہ نہیں ہے, بولے توجہ. کہا صاحب شرم آ گئی. اب اسی چادر میں علی بھی ہے تو انہیں شرم آ رہی تھی, علی نامحرم تھے, لہذا یہ چادر میں نہیں گئی. یہ بھی عجیب شرم کی بات ہے. جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا, آیتوں کا نزول ہو رہا تھا, وہاں آپ کو شرم کھا گئی. جمل میں لعنتیں بٹ رہی تھی علی کے بغیر. اچھا دیکھیے اب جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نقطہ, اگر کسی پرانے ذاکر کا اس کے نام لے لیجئے تو اس کو بھی سال ثواب ہو جائے گا اور آپ کا بھی نام ہو جائے گا. ایک مرحوم ہوں گے, بہت بڑے ذاکر تھے, جناب زین العابدین صاحب, جانتے ہوں گے آپ, بڑا ایمان ابو طالب پہ بہترین. انہوں نے بھی ایک جملہ یہ پڑھا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو قصہ میں سب آ گئے تو اللہ نے بھی کہہ دیا, دیکھو محمد آج قصہ میں قیامت تک کے لیے طہارت کا اعلان ہونا ہے نا, بھائی یہیں پہ مسائل ملاحظہ کریں. آج سن لو, سردار آئیں قصہ میں, چادر میں سردار کے علاوہ غیر نہ آئے. پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں, چادر میں جتنے ہوں سب کے لیے لازم ہے کہ سید ہو. ہائے 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 ہائے.
ارے بھائی سید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سردار. ملاحظہ کرے چادر میں آئے تو سارے سردار ہوں. پوری توجہ رکھیے گا. سب سے بڑے لوگ آئے, چادر میں آئے تو سردار آنا چاہیے. لہذا جمع کون ہوا؟ کہا جبریل آ گئے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کائنات کا کوئی سردار چھٹنے نہ پائے اور غیر کوئی اس میں آنے نہ پائے. اچھا ملاحظہ کرے کیسے. اچھا دیکھیے علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب ام سلمہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں, تو نبی نے فرمایا ام سلمہ انت علی الخیر وانت علی مکانک. یہ جملہ بہت کم پڑھا جاتا ہے. ام سلمہ تم خیر پہ ہو اور تم اپنے مکان میں رہو, مگر اس مکان میں نہیں آ سکتی. تم اپنے جگہ میں رہو, انت علی مکانک, تم اپنے مکان میں رہو, اپنی جگہ میں رہو, اس مکان میں چادر والے مکان میں نہیں آ سکتی. تو اتنا آپ طے کریے جب مکان والی عورت کو پاور نہیں چادر میں آ جائے تو میدان والی عورت کو کیا حق ہے کہ چادر. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو سردار کے علاوہ کوئی آنے نہ پائے. اللہ نے کہا سردار جمع کرو. نبی نے ذوف محسوس کیا, فاطمہ کی چادر آ گئی اور جتنے لوگ تھے سب آ گئے. اب آپ پوچھئے 6 لوگ ہیں, ان میں جتنے ہیں سب سردار ہیں میاں, بس سمجھ لیجئے کون. ارے بھائی پیغمبر ہے, محمد ہے تمام نبیوں کے سردار, علی ہے ولیوں کے سردار, حسنین ہے جنت کے سردار, فاطمہ ہے عورتوں کے سردار, جبریل ہے ملائکہ کے سردار, جبریل ہے ملائکہ کے سردار. بس عزیزو یہ چادر میں جمع ہو گئے. بھائی اسی پہ ایک جملہ کہہ دوں, چادر اتنی چھوٹی تھی, آ کیسے گئے یہ؟ اور جہاں وہ ملک کہ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں. اب پڑھ لیجئے کتابیں. اسی لیے زوجہ کی چادر نہیں لی, بیٹی کی معجزاتی چادر لی, کراماتی چادر لی. اس چادر میں کمال کیا تھا؟ چادر تھی زہرا کی, اور اس میں کمال یہ تھا جتنی معصوم ہستیاں بڑھتی جاتی تھی چادر میں وسعت ہوتی جاتی تھی. ہائے 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 ہائے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ دیکھ لیجئے, میں پورے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, اتنا لوگ ہونے کے باوجود حج میں گزشتہ سال 48 لاکھ لوگ تھے, مگر کتنے فرقوں کے؟ 73 فرقوں کے. کھچڑی تھے پھر بھی 48 لاکھ. اور کربلا میں 40 میں عاشورے میں کم سے کم 6 کروڑ, جبکہ چھوٹا سا قصبہ ہے, یہ 6 کروڑ کیسے آ گئے؟ بھائی ملاحظہ کریں کربلا کوئی بہت بڑا نہیں ہے. 15 منٹ آپ پیدل چلے کربلا کی سرحد شہر ختم ہو جائے گا. 6 کروڑ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیسے کربلا میں مجمع اتنا سما جاتا ہے؟ اللہ نے کہا پہلے بتا دیا تھا پھر سوال کر رہے ہو. پہلے بتا دیا تھا پھر سوال. میں نے کہا پروردگار میں سمجھانا ہے. کہا سنو چادر زہرا کے لیے نبی کو حکم کیا ہوا کہ یہ چہرہ کی چادر کا کمال تھا کہ جتنے معصوم بڑھتے جاتے تھے چادر زہرا میں وسعت ہوتی جاتی تھی. تو سنو جو چادر زہرا کا کمال تھا وہی زمین کربلا کا کمال ہے. قسم خدا کی اس کی میں نے تشریح نہیں کی ہے, اور میں بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, نوجوانوں کے لیے صرف ایک جملہ, اور یہی پہ مسائل. آپ سوچئے اگر 6 کروڑ کہہ رہے ہم 5 کروڑ بتائے دیتے ہیں, اور کربلا میں کھانا کم کھائیں گے, عزادار ماتم کریں گے, زیارت کریں گے, تو صرف دن بھر میں 1 روٹی کھائے, 1 زائر, 1 دوپہر میں 1 شام میں, تو 5 کروڑ کا مطلب ہے کتنی روٹیاں ہو گئی؟ 10 کروڑ. آپ دیکھ کے چلے, میں ایک نہیں کئی بار دیکھا چل پھر کے. اتنے تو وہاں تنور بھی نہیں, پکانے والے بھی نہیں. آپ سوچئے, اور سب کھانا کھا لیتے ہیں, کوئی بھوکا بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, سب کھانا کھا لیتے ہیں, کوئی بھوکا بھی نہیں.
اچھا دیکھیے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے اور اسی بات پہ غور کر رہے تھے، تو ان سے بات ہوئی تو کہا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ رزاق ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ رزق کا جو پہیا گھومتا ہے وہ کربلا سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، پوری توجہ، رزق کا جو پہیا چل رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، وہ کربلا سے۔ بس اس کو پھر کبھی تشریح کر دوں گا، اتنا مجمع سما جاتا ہے۔ اس کا مطلب حسین کا یہ دامان ہے، کہتے آؤ تو تم، میں تمہیں حر کی طرح گلے لگا لوں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ آپ کتابیں پڑھیے، ایک بہت بڑے آیت اللہ کا قبر میں سوال و جواب ہو رہا تھا، بہت بڑے آیت اللہ تھا۔ اچھا وہاں ایران عراق وغیرہ وغیرہ وہاں ہر آدمی مجلس نہیں پڑھتا، مجلس کے لیے پڑھنے والے الگ ہوتے، تو یہ ذاکر تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے آیت اللہ بھی۔ تو یہ جب سوال و جواب ویسے ہی کرنے لگے ان سے، تو انہوں نے تیسرے امام کا جب نام پوچھا، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے، تو انہوں نے پورے مصائب کربلا پڑھ دیے۔ یہ سوال ہو رہا ہے، مصائب کربلا پڑھ دیے بس ابھی تو۔ اور اب جو انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا فرشتے بھی رو رہے تھے اور ایک کرسی پڑی تھی۔ انہوں نے آواز دی کہ آیت اللہ تم نے پہچانا، تم نے جس کے مصائب پڑھے میں ان کا بابا ہوں، میں ان کا بابا ہوں، میں علی ہوں۔ اور کہا فرشتوں اب ان آیت اللہ سے سوال نہ کرو، پوری مجلس قبر میں پڑھ دی، اب اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ یہ تو حسینی ہے، یہ تو عزادار ہے، بس ختم کرو سوال و جواب۔ بعزیزوں میں کہتا ہوں نام حسین صرف دنیا میں فائدہ مند نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی یہی نام فائدہ دے۔ بعزیزوں کل حسین کو کربلا میں گھیرا گیا تھا، آج دنیا میں حسین کے لاکھوں لوگ ہیں جو نام حسین لے رہے ہیں۔ بعزیزوں ایک جملہ ہے، اس پہ رو لیجئے، یہی پہ رو لیجئے۔ آپ سوچئے پورے واقع کربلا میں حر کو ایک اور مسئلہ پہ کہا جاتا ہے کہ حر بڑا خوش نصیب تھا۔ کیا تھا؟ حر کی پیشانی پر تیر لگ گیا تھا تو یہ خون نہیں رک رہا تھا، تو امام حسین نے فاطمہ زہرا کا رومال باندھا تھا، آج بھی بندھا ہوا ہے حر کی پیشانی پر، بہت خوش نصیب کہ اسے رومال زہرا۔ اب یہ رومال زہرا کیسے؟ یہ خریدا نہیں تھا جناب زہرا نے، چرخہ چلاتی تھی جناب زہرا اور اسی سے رومال تیار کیا تھا، اور وہ حسین کے لیے۔ بعزیزو حسین نے وہی رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا، تو عزادارو اس پہ تو رو گے کہ حر کتنا خوش نصیب تھا کہ اب اس کی پیشانی پر آخر وقت رومال زہرا آ گیا، حر کو رومال زہرا مل گیا۔ لیکن میں عزاداروں سے کہوں گا، رونے والوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا اور بزرگوں سے کہوں گا، کیا سوچو تم کم نصیب والے ہو؟ تم بھی نصیب والے ہو۔ کہا کیسے ہم نصیب والے ہیں؟ میں نے کہا سنو، غور کر لو، ارے حر کی پیشانی پر رومال ہے، تمہارے آنسوؤں کو رومال زہرا مل گیا، تمہارے آنسوؤں کو۔ یہ آنسو کہاں جا رہے ہیں؟ رومال زہرا میں جا رہے ہیں۔ علامہ حماد صاحب فیض آبادی نے لکھا ہے کہ ایک زائر نے کربلا میں خواب دیکھا، جس نے کہا تھا میں مولا کو دیکھنا چاہتا، دیکھا حسین آئے ہیں، کہا مولا پورے جسم پر زخم ہے، کہ دیکھ کربلا میں یہی میرا حال ہوا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا۔ دوسرے دن پھر خواب میں آئے، مولا آج سب زخم ختم ہو گئے، کہ میری اماں فلاں جگہ مجلس گئی تھی اور رومال میں آنسوؤں کو لے کر آئی تھی اور میرے زخموں پر لگا دیا تھا، میرے زخم ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ کہا مولا کیا یہ آنسو کام آتے ہیں؟ کہا اسی لیے تو میری اماں لاتی ہے رومال میں، یہ آنسو جو عزاداروں کے ہیں میرے زخم پر لگتے میرے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ تو اس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ سینے پہ بڑا زخم ہے، یہ بازو پہ بڑا زخم ہے، کہا یہ دونوں زخم قیامت تک نہ بھریں گے۔ مولا یہ کون سے زخم ہے؟ کہا ایک کڑیل جوان عباس کا تھا، ایک کڑیل جوان علی اکبر کا تھا، ایک عباس۔ جزاکم ربکم اللہ اللہ۔ عزیزو 17 کی بھی شب گزر گئی ہے، شب 18 ہو گئی، 40 بہت قریب ہے۔ 40 میں کیا ہوا تھا؟ یہی شہزادیاں کربلا آئی تھی، اللہ اللہ، رہائی کے بعد کربلا آئی تھی۔ اور عزیزوں کتابوں میں لکھا ہے شہزادی زینب نے کہا میرے لال پہلے ہم بھیا سے ملیں گے، بھیا سے ہمیں کچھ کہنا ہے۔ ساری بیبیاں ناکے سے اتری ہے، شہزادی ناکے سے گری ہے، بھیا کی قبر پائی۔ ارے میرے بھیا، اے میرے ماں جائے، آپ کے بعد
پشت پر تازیانے مارے گئے. اے بھیا نیزے کی انیا چپ ہوئی گئی, بھیا چادریں چھین لی گئی, اے بھیا بڑے مصائب اٹھائے. اے میرے بھیا سکینہ کو قید شام میں کھوائی, اے بھیا مگر تیرا اسلام بچا کے لائی. بیویوں کی آوازیں تھی جو عرش الہی کو ہلا رہی تھی. شہزادی جب رو چکی, ڈاکٹر انیتا رائے ایک ہندو عورت, ابھی میں نے مثال دی تھی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سن لو شہزادی کے یہی مذہب کیا کم ہے کہ شہزادی کی کمر رہائی کے بعد سیدھی نہ ہوئی, جھک کے چلتی تھی جس طرح کوئی رکوع کرتا ہے. اس کی وجہ لکھی تھی, عزاداروں بہت روگے, اس کی وجہ یہ لکھی تھی کہ شہزادی کے بازو پر رسی بندھی تھی اور سکینہ کے گلے میں رسی بندھی تھی. رسی ایک ہی انداز سے بندھی تھی. جب شہزادی کھڑی ہوتی تھی سکینہ کا دم گھٹنے لگتا تھا. اے پھوپھی اماں, 1400 میل کا سفر شہزادی نے رکوع کی حالت میں کیا. وہی کا بھیا سکینہ کو قید شام میں کھوائی. بس عزیزوں رو چکے, میں بھی ایک ہی جملہ کہوں گا, اللہ ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آدھی رات ہونے والی ہے مگر عزادار رو رہے ہیں. عزیزوں آخری جملہ سن لیجئے. شہزادی نے کہا بھیا اے میرے لال سجاد, مجھے ابھی عباس سے بھی تو ملنا ہے, مجھے غازی سے بھی ملنا ہے, مجھے اپنے شیر سے بھی کچھ کہنا ہے. شہزادی کا بازو سجاد نے تھاما. آہستہ آہستہ اپنے بابا کی قبر سے چچا کی قبر پر لے کر آ گئے. پھوپھی اماں یہی ہے میرے چچا کی قبر. شہزادی بیٹھ گئی, پہلے تو گریہ کیا, اے میرے بھیا عباس زینب لٹ کے آئی ہے, اے میرے غیرت دار عباس پشت پر بڑے تازیانے کھائے ہیں. اے بھیا پھر ایک بار جب ہاتھوں کو پھیلایا تو دیکھا قبر ختم ہو گئی, تو ایک بار سر کو اٹھایا, میرے لال سجاد کیا یہ ہے میرے عباس کی قبر؟ ہاں پھوپھی اماں یہی ہے میرے چچا عباس کی قبر. کیا یہ ہے میرے غازی کی قبر؟ کیا یہ ہے میرے شیر کی قبر؟ ہاں پھوپھی اماں کہا میرے لال میرا عباس تو طویل القامت تھا. جب گھوڑے پر بلند گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے, لیکن قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سجاد نے امامہ اتار لیا, گریبان چاک کر لیا. اے پھوپھی اماں ارے جب چچا گھوڑے سے گرے پسرے سعد نے کہا اے شام والو جس کو علی سے بدلہ لینا ہو, علی کا شیر ترائی پر گر گیا, تلواروں پا تلواریں, زینب قبر پر گر پڑی. اے بھیا ارے میرا ابا, ہائے میرا بھیا, ہائے. باراللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو وبا چل رہی, بیماری چل رہی, امام حسین کی مظلومی کے صدقے میں جلد سے جلد اس وبا کو دور فرما. یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما, جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عزادار و ماتمدار موجود ہے, جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما, عزائے حسین کو فروغ عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.